वालेकुम दोस्तों, इस साइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। ऑडियो लीक्स केस के फैसले का जवाब आ गया। हुकूमत ने जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले का तोड़ निकाल कर अमलन जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को यह पैगाम दे दिया है कि पायन एग्जेक्टिव की ताकत को आप किसी भी तौर पर कम ना समझे, क्योंकि हम कानून साजी के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए आपके अदालती फैसलों को भी रद्द कर सकते हैं। और यह पैगाम ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अहम है बल्कि इस पैगाम का ये अल्टीमेट नतीजा भी सामने आ रहा है कि अब अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान जारी ये जो खींचातानी है ये अब नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि हुकूमत ने क्यों कर इस बात की अहमियत को जाना कि जनाब ये जो लॉफुल इंटरसेप्शन है, इस लॉफुल इंटरसेप्शन को और ज्यादा लॉफुल बनाने की जरूरत है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ऑडियो लीक्स के फैसले को ना सिर्फ अब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया है बल्कि इस केस के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से उठाए जाने वाले नकात और उनकी तरफ से दी जाने वाली ऑब्जर्वेशंस का इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा बुरा मनाया गया, जिसका नतीजा जो जज साहिबान हैं उनके मुताबिक ये निकला कि उनकी जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिसके नतीजे में ये जो बहरानी कैफियत है इसके अंदर और ज्यादा शिद्दत आई। अब सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से तौसीक कर दी गई है उस कानून की जो पार्लियामेंट ने पास किया है और उस कानून के तहत खुफिया इदारों बशमूल ISI को लॉफुल इंटरसेप्शन की इजाजत मिल गई है। और अब किसी भी शख्स की, किसी भी फर्द की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस या उनके मोबाइल्स पर एक दूसरे को भेजे जाने वाले मैसेजेस तक खुफिया एजेंसियों की रसाई हासिल हो गई है और इस रसाई के लिए इस कानून की मंजूरी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने केस को मजबूत बनाने के लिए पार्लियामेंट की कानून साजी के हथियार को इस्तेमाल किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं और पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के तहत ही काम करने को पसंद करते हैं और वो पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन को किसी भी सूरत रद्द नहीं करते और उसके इख्तियार को भी चैलेंज नहीं करते। लिहाजा अब चूंकि एक कानूनी हैसियत इख्तियार कर ली गई है इस लॉफुल इंटरसेप्शन यानी अफराद के दरमियान की जाने वाली गुफ्तगू तक रसाई को, लिहाजा अब हुकूमत का ये मानना है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के इस फैसले को काला दम करार दे दिया जाएगा। ये जो कानून आज मंजूर किया गया है जिसका गजट नोटिफिकेशन का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके तहत फौज के खुफिया इदारे ISI को फ़ोन कॉल्स और पैगामात इंटरसेप्ट करने की इजाज़त दी गई है। 8 जुलाई को जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने ISI के अफसरान को ये इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया है। नोटिफिकेशन में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि यह फैसला कौमी सलामती के मफाद और जराइम के खदशात के पेश नज़र किया गया है। हुकूमत का कहना है कि कॉल रिकॉर्ड करने या सुनने के अमल के लिए खुफिया इदारे की जानिब से जो अफसरान नामजद किए जाएंगे वो ग्रेड 18 से कम के नहीं होंगे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के दरमियान की जाने वाली गुफ्तगू को अफशा करने का मामला था। इसका मतलब ये है कि इस काम से यानी इमरान खान की अहलिया और उनके वकील के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की लीकेज से इस मामले का आगाज़ हुआ और फिर उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब के साहबजादे नजम साकिब की भी एक गुफ्तगू लीक हुई जिसको उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उसके बाद इस सिलसिले का आगाज़ हुआ। अदालत ने इस मामले में अपने हुक्मनामे में कहा था कि उसे बताया गया कि मुल्क में काम करने वाली टेलीकॉम कंपनियों ने पाकिस्तानी खुफिया इदारों को अपने 2% यानी 40 लाख सार्फिन के फ़ोन कॉल मैसेजेस और
ڈیٹا تک لافل انٹرسپٹ مینجمنٹ سسٹم کے تحت رسائی دے رکھی ہے۔ عدالت نے اس معاملے پر اپنے حکم نامے میں یہ بھی لکھا کہ پاکستانی حکومت اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے عدالت کو بتایا تھا کہ کسی بھی ایجنسی کو نگرانی کی اجازت نہیں دی گئی اور حکومت پاکستان عدالت میں رپورٹ جمع کروائے کہ لافل انٹرسیپشن مینجمنٹ سسٹم لگانے کا ذمہ دار کون ہے جو شہریوں کی نجی زندگی میں مداخلت کر رہا ہے۔ حکومت نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا اور اس کے بعد اس قانون کی بھی منظوری دے دی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو آگ اس وقت لگی ہوئی ہے یہ اس طرح کی قانون سازی سے بجھنے والی نہیں ہے، کیونکہ بہت ہی زیادہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر بھی اب جو عدالتیں ہیں وہ گورنمنٹ کے موقف کو تسلیم کرنے پر تیار یا آمادہ نظر نہیں آتی، اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان تحریک انصاف بالخصوص عمران خان اور ان کے قریبی لوگوں کو عملی سیاست کے اندر یعنی ایک فری سٹیزن کے طور پر موو کرنا نہیں دیکھنا چاہتی، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ جب تک 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو سزائیں نہیں ملیں گی اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کو سیاست کی کھلی چھٹی نہیں ملے گی، اور ان کو سیاست کرنے کے لیے 9 مئی کے واقعات کی نہ صرف مذمت کرنی ہے بلکہ 9 مئی کے واقعات کے ظہور پذیر ہونے پر معافی بھی مانگنی ہے، چاہے وہ اس بات کا ذکر اس طرح کریں کہ یہ سب کچھ نادانستہ ہوا لیکن چونکہ ہوا ہے ہم اس پر معذرت خواہ ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب صورتحال یہاں تک آ چکی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے درمیان جو شادی کا ایشو ہے وہ بھی متنازع ہو چکا ہے، اور اس قانون کے پاس ہونے کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس حوالے سے بھی سامنے آتا ہے کہ عمومی طور پر عدالتوں کے اندر اگر وکیل کی طرف سے یہ درخواست جائے کہ جناب میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، یا میں عراق ایران جا رہا ہوں زیارات کے لیے، محرم الحرام ہے، اس کے لیے مجھے 10 دن کی 15 دن کی رخصت عنایت کی جائے تاکہ اور اس دوران میرے جو مقدمات ہیں ان کو مؤخر کیا جائے تاکہ میں یہ جو اپنی جو مذہبی رسومات ہیں اس کو ادا کر سکوں، تو عدالتیں ایسے معاملات پر وکلا کی ان درخواستوں کو تسلیم کرتی ہیں۔ آج عدت کیس میں یہ جو ہائی کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ جناب آپ نے اس معاملے کو ہر صورت 30 دن کے اندر نبیڑنا ہے، اس حوالے سے خاور مانیکا صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کو اس درخواست کے اندر موقف اختیار کیا تھا کہ جناب اس 30 دن کی پابندی کا خاتمہ کیا جائے کیونکہ میرا وکیل جا رہا ہے چھٹی پہ، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے وکیل کی طرف سے ایک درخواست چھٹی کی 30 دن کی درخواست عدالت کے اندر جمع کرائی کہ جناب میں نے جا رہا ہوں عراق زیارات کے لیے، لہذا یہ جو مقدمات ہیں ان کی سماعت کو 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دیا جائے، لیکن عدالت نے جس کو ہیڈ کر رہے تھے مسٹر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب، انہوں نے وکیل کی اس درخواست کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا کہ چاہے یہ پیش ہوں یا نہ پیش ہوں 30 دن کے اندر یعنی 12 جولائی تک عدت کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عدالت ہے وہ کسی بھی طور پر عمران خان سے متعلق معاملات پر کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی ایک نقطہ ہے جو اس وقت حکومت اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان تنازع کا سبب بنا ہوا ہے، اور وہ تنازع ہر گزرتے دن اس کے شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پاکستان کے موروثی حالات جہاں پر انتہا پسندی اور دہشت گردی دونوں ایک حقیقت ہیں، دونوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود اگر 40 لاکھ افراد کے ڈیٹا تک، ان کی ٹیلی فون کانورسیشن تک رسائی کو روک دیا جائے گا تو پھر مجرموں کی سرگرمیوں کو کس طرح روکا جائے گا، خاص طور پر اس موقع پر جب یہ 10 دن جو محرم کے ہیں یہ بہت ہی زیادہ کشیدہ ایٹماسفیئر میں آتے ہیں۔ فوج کو آلریڈی طلب کیا جا چکا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی پولیس کو، آئی بی کو، اسپیشل برانچ کو یا ISI کو، MI کو جو ہے وہ ملزمان کے ڈیٹا تک رسائی نہیں ہوگی تو پھر کسی بھی طریقے سے ہونے والی دہشت گردی کی کسی بھی واردات کو روکنا
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے طور پر گورنمنٹ نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوگی اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، اور یہی سوالیہ نشان اس وقت پاکستان کی سیاست اور نظام حکومت پر بھی لگا ہوا ہے۔ دونوں جو معاملات ہیں یہ کسی سمت پر جو ہے وہ نہ رکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کے خاتمے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے۔ اور چونکہ اس ڈیڈ لاک کے خاتمہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ آلودہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اب تو سیاسی سینیریوز کے اندر بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان کرنے والی ہیں۔ لہٰذا مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم ایک ایسی سچویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پر ادارہ جاتی ٹکراؤ جو ہے وہ بہت ہی حد تک اس کے امکانات واضح ہیں، اور یہ ٹکراؤ کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور یہ ٹکراؤ اگر بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارا جو پورے کا پورا سوشل اور ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے اس کے ڈھہ جانے کا امکان ہے۔ اور چونکہ دونوں فریق جو ہیں وہ اس وقت اپنی اپنی پوزیشنز کے اوپر موجود ہیں، اور خاص طور پر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اس صورتحال میں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو ٹکراؤ ہے اس سے کسی بھی صورت گریز ممکن ہو پائے گا، اور اگر یہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اس پورے کے پورے سسٹم کی بساط کو لپیٹنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کا جو فائنل آؤٹ کم ہے، اور حالات اسی سمت میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں پر نان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دی جوڈیشری کے ساتھ ساتھ نان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دی ایگزیکٹوز کی طرف جا رہا ہے، جو ایک خطرناک روش ہے جس کو روکنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اٹھائے جانے والے ہر قدم کو عدلیہ اپنے اوپر وار کے طور پر تصور کرتی ہے، اور اسی طریقے سے عدلیہ کا ہر ایک فیصلہ حکومت اپنے راستے کی رکاوٹ کو تصور کرتا ہے، جو کسی بھی طور پر درست اقدام نظر نہیں آتا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔